بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے 2-3 ویڈیو کے اندر میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے جو شرکی عقائد تھے ان کی نشاندہی کر چکا ہوں۔ کسی میں وہ وحدت الوجود کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں مثالوں کے ذریعے، کبھی وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے صوفیہ کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر میں نے یہ دکھایا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم بھی ختم کر دی جائے گی، جہنمیوں کا معاملہ ختم کر دیا جائے گا، ہمیشگی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ یہ جنتیوں کا معاملہ بھی آخر جا کے کسی وقت ختم کر دیا جائے گا، اور پھر جو روحیں جہاں سے نکلی تھی، پہلے اشارہ کر چکے تھے کہ اللہ کے اندر سے یہ روحیں نکلی ہیں اور پھر اللہ ہی کے اندر واپس چلی جائیں گی۔ تو یہ ایسے عقیدے ہیں کہ قرآن کا کھلا انکار ہے، بلکہ مذاق ہے قرآن کا۔ تو اب یہ ایک اور ان کا بلنڈر آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ یہ لانے کا مقصد صرف یہ ہے اللہ کے بندوں کہ دیکھو امت مسلمہ کے اندر جو انقلابی قسم کے لوگ سمجھے جاتے تھے، جب ان کا یہ حال ہو جائے، قرآن کے ماہر سمجھے جانے والے، قرآن کے اوپر عبور حاصل کرنے والے جو لوگ ان کو کہتے ہیں، ان کا کس قدر خلاف قرآن عقائد ہیں اور امت مسلمہ کو گمراہی کا ہی باعث بن رہے ہیں، تو یہ سلسلہ کب رکے گا؟ پہلے یہ بیان سنیں ڈاکٹر اسرار صاحب کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا۔ کے بعد اب 15ویں صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے، دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی گمان ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی دو ہیں، ایک شیعوں کے مہدی، ایک سنیوں کے مہدی۔ ان میں بڑا فرق ہے۔ شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا۔ تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں، وہ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے، اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں، دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے، اور ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، غار سے نکل آئیں گے۔ دیکھیے، میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے۔ 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے؟ سوئے رہے۔ 300 ایئرس ہم مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اسی حیات عرضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان پہ کہ نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ایک باطل عقیدے کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، قرآن سے دلائل فراہم کیے جا رہے ہیں ان گمراہوں کو، بجائے اس کے کہ ان کو بتایا جاتا کہ دیکھو یہ مادی وادی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو لائے ہیں، وہ مسلمانوں کے امیر کا ذکر ہے، مسلمانوں کے ایک امیر ہوں گے، مسلمان آدھی دنیا گویا فتح کر چکے ہوں گے، اور جہاد کا ایک بہت بڑا سلسلہ جاری ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پہلی صلات آ کے وہ مسلمانوں کے امیر کے پیچھے ادا کریں گے، گویا ثابت کر دیں گے کہ کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آیا ہوں، بلکہ اسی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیروکار ہوں۔ تو یہ جو قرآن و حدیث کا تو یہ بیان ہے۔ باقی قادیانیوں نے اور دوسرے لوگوں نے یہ جو مہدی کا تصور خاص کر شیعوں نے دیا ہے، یہ بالکل قرآن اور حدیث کا انکار ہے، جس کو بڑے بڑھا چڑھا کے ہمارے اولیاء مقبول جان صاحب بھی پیش کرتے ہیں،
اور حقیقت ٹی وی والے بھی پیش کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر شاہد ہیں وہ بھی اس کو پیش کرتے ہیں، اور علی انجینئر کا تو کہنا ہی کیا، وہ تو اس کو بہت ہی زیادہ رنگ و روغن کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے، یقین کرو میرے بھائیوں، کوئی کسی صحیح روایت کے اندر نہیں ہے، جتنی یہ روایتیں ہیں یہ منکر روایتیں ہیں، اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا راستہ روکنے کے لیے، یا رافضیوں نے جو اپنا ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ ایک آئیں گے مہدی، اس کے بعد دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے، اور یا جس طرح یہودیوں کا یہ ہے کہ ایک مسیح ہمارا آئے گا، یہ دجال، وہ دجال تو نہیں کہتے، وہ مسیح کہتے ہیں، لیکن جب دجال کا خروج ہوگا وہ اس کو اپنا مسیح کہنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ رافضی اس کو اپنا 12واں امام کہنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کو المہدی کے نام سے پکارنا شروع ہو جائیں گے، چونکہ ان کی کتابوں کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ اسی طرح کی لکھی ہوئی ہیں کہ وہ مہدی آئیں گے اور پتہ نہیں دن میں ہزار مرتبہ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کو زندہ کریں گے، پھر پھانسی چڑھائیں گے سولی، پھر زندہ کریں گے، پھر ساری امت کے گناہ ان کے اوپر لاد کے جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ یہ ان کے عقیدے ہیں شیعوں کے، رافضیوں کے، اور اسی کو گویا اسی شجر خبیثہ کو یہ ڈاکٹر اسرار صاحب پانی دے رہے ہیں اس کی جڑوں کے اندر، اور قرآن سے دلائل لا رہے ہیں۔ اندازہ اس طرح ان کی مت ماری گئی ہے۔ 3 دلائل انہوں نے قرآن سے دیے ہیں جو بالکل فٹ نہیں آتے ہیں، چونکہ جب کوئی بندہ کسی چیز کو ثابت کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر وہ زبردستی ان دلائل کو لانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے اصحاب کہف کا معاملہ، وہ تو اللہ کی اپنی قدرت ہے اور ایک صحیح واقعہ ہے کہ 300 اور کچھ سال بعد وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جگایا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں زندہ رہنا 2000 سال سے بالکل اللہ کی قدرت اور اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے، اور عزیر علیہ السلام کا 100 سال بعد زندہ ہو جانا یہ بھی اللہ کی قدرت ایک معجزہ ہے اور ایک علمی چیز ہے جو لائی ہے اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے سامنے۔ جو 100 سال بعد زندہ کر سکتا ہے وہ 1000 سال بعد بھی زندہ کر سکتا ہے، اور جو 1000 سال بعد زندہ کر سکتا ہے وہ کروڑوں سال بعد بھی زندہ کر سکتا ہے، اور جو کروڑوں سال بعد زندہ کر سکتا ہے وہ قیامت کے دن بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اس طرح یہ دلائل تھے جو ایمان اور عقیدے کی تقویت کے لیے۔ تو بتاؤ یہ ایک جھوٹا اور فرضی مہدی جو انہوں نے گھڑا ہے، اور اس کی وجہ سے پورا یہ انہوں نے اپنا ایک سلسلہ بنایا، اس کے لیے قرآن سے دلائل دے رہے ہو زبردستی۔ یہ تو بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح محمد حنیف صاحب نے یوسف علیہ السلام کو زبردستی سجدہ کروایا پورے خاندان سے، کہ ایک نبی نے اپنے خاندان سمیت سجدہ کیا ہے یوسف علیہ السلام کو، پھر قرآن سے دلائل لا رہے ہیں کہ دیکھو ملائکہ نے سجدہ نہیں کیا تھا آدم علیہ السلام کو، دیکھو کہاں کی بات کہاں فٹ کر رہے ہیں بھائی، وہاں تو واقعہ موجود ہے، وہ تو ایک صحیح واقعہ ہے، اس کو یہاں تم فٹ کرو گے زبردستی اپنے ایک باطل نظریے کو ثابت کرنے کے لیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور یہی کچھ اصل میں انہوں نے کیا ہے۔ صوفیہ کی جو بھی کتابیں پڑھیں، کشف المحجوب پڑھیں، کنیت الطالبین پڑھیں عبد القادر جیلانی کی، اور محی الدین چشتی کے ملفوظات پڑھیں، شاہ ولی اللہ کی کتابیں پڑھیں، ہر جگہ آپ کو یہی انداز ملے گا۔ اسی طریقے سے اپنے باطن نظریات کو سو و شکر کا عنوان بان کے کشف المحجوب والے نے اس طرح قرآن کی آیات دیکھو، قرآن میں نہیں آیا کہ وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اس طریقے سے وہاں کا معاملہ یہاں لگا رہے ہیں کہ اللہ بندے کے اندر آ جاتا ہے اور بندہ اللہ کے اندر چلا جاتا ہے۔ اپنے مشرکانہ اور کافرانہ ان عقائد کو ثابت کرنے کے لیے ان کو قرآن کی تعریف کرنی پڑی ہے، تو یہ لہٰذا یہ بالکل ان کا یہ دلائل ہیں، یہ باطل ہیں۔ اور اسی طرح یہ غزوہ ہند کا ذکر کرتے ہیں، کوئی کسی صحیح حدیث کے اندر اس انداز سے نہیں ہے۔ یہ اور بات کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام اپنا جھنڈا گڑے گا، اس کا تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، صرف ہندوستان کیا پوری دنیا کے اوپر اسلام کا وہ معاملہ ہوگا۔ لیکن ایک ایسی بات جو پیش کرتے ہو جو حقیقت میں نہیں، یہ جھوٹ کیوں کرتے ہو؟ اور وہ زاہد صاحب کی جو سرخ ٹوپی والے وہ کہتے ہیں غزوہ ہند اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام بنفس نفیس آئیں گے، اور 65 میں بھی کہتے ہیں آئے تھے، لوگوں نے گواہی دی ہے، کسی مولوی کا انہوں نے حوالہ دیا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر گھوڑوں کی آواز آئی ہے، گھوڑے وہاں آ کے باندھے قریب ہو، اور پتہ چلا کہ وہ 65 کی جنگ کے اندر انڈیا کے خلاف اپنی فوج لے کر آئے ہیں۔ بس اندازہ سوچنے والے نہیں سوچتے ہیں کہ جنگ انڈیا میں ہو رہی ہے اور گھوڑے اور وہ مسجد نبوی کے قریب بندھے ہوئے وہاں آگے نہیں آئے، تو یہ بالکل جھوٹ کرتے ہیں اللہ کے بندوں، بالکل ان کے عقیدے مشرکانہ ہیں، ان کے نظریات مشرکانہ ہیں، اور امت مسلمہ کو آج جو سزا مل رہی ہے وہ انہی کی وجہ سے مل رہی ہے، انہی مفسرین کی وجہ سے جنہوں نے شرک اور کفر کے انجیکشن دیے ہیں۔ دیکھیے محمود الحسن صاحب نے سورہ فاتحہ کے وہ کڑاکے کی جو آیت پہلی آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر شرک کا انجیکشن دے دیا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ ہے رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے، اس طرح انہوں نے کیا۔
اسی طرح دعوت القرآن جس جلد دوم کے اندر محمد حنیف نے شرک کا انجیکشن دے دیا 100 نمبر آیت سورہ یوسف کے اندر، تو سب نے یہی کام کیا ہے، سب نے یہی کام کیا ہے۔ صرف اس اندھیرے کے اندر ایک شمع روشن ہے جس نے صحیح معنوں میں ایمان اور عقیدے کو پیش کیا اس دور کے اندر، وہ ہیں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ مہدی بالکل فراڈ ہے، ہاں عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، یہ بالکل حق ہے۔ جو اس کے انکاری ہیں وہ قرآن کے انکاری ہیں، اور جو مائدی کے قائل ہیں وہ قرآن میں تعریف کرنے والے ہیں اور پروپیگنڈا کرنے والے ہیں اور ایک جھوٹ گڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی اور ایمان خالص کو پھیلانے اور حق بات کو پیش کرنے اور حق کا ساتھ دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ مقول کو لہٰذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہمارا یہ چینل یوٹیوب کے اوپر جو چل رہے ہیں خالص توحید اور ایمان کے گرد گھومتے ہیں، اور امت مسلمہ کے جتنے بھی عقائد کے اندر شرک آ گئے ہیں ان کی نشاندہی انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے، توحید کی دعوت اٹھی ہے اپنے پورے دلائل کے ساتھ، الحمدللہ یہ آگے بڑھے گی، اس نے غلبہ پکڑنا ہی پکڑنا ہے۔ خوش قسمت ہیں جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور بہت ہی زیادہ بدبخت ہیں جو اس کو نہیں مان رہے ہیں یا اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔